पाकिस्तान से हर साल लाखों नौजवान आला तालीम के हसूल के लिए दूसरे ममालिक का रुख करते हैं और इस कोशिश में लाखों रुपए फीस की मद में अदा करते हैं, जबकि वो बगैर कोई फीस अदा किए और बगैर कोई खर्चा किए भी दूसरे ममालिक में जाकर आला तालीम हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की स्कॉलरशिप है और वो इसको स्पॉन्सर करता है, और पाकिस्तान के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान इसको स्पॉन्सर करता है। उसकी सारी डिटेल्स हम इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको पता चले कि आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वो चीज़ें जो आपको इनएलिजिबल बनाती हैं वो क्या हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम फुल ब्राइट स्कॉलरशिप 2025 से। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अमेरिकन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स जो है वो इसको स्पॉन्सर करता है और तमाम स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम लोग उसके लिए एलिजिबल हैं। अभी ये प्रोग्राम मास्टर्स और पीएचडी के लिए अनाउंस किया गया है और हम स्टार्ट में ही आपको बता दें कि इसकी आखिरी तारीख मार्च 5 है। 5 मार्च से पहले आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी ही है। अब उसके लिए आपके पास तकरीबन 1 माह 10 दिन के अरसा बाकी आपके पास मौजूद है और इस 1 माह 10 दिन के अंदर आप बड़ी आसानी से तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात पर आ जाते हैं कि आपका डिसिप्लिन क्या होना चाहिए। आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं, आप एलिजिबल हैं। आप चाहे ह्यूमैनिटीज़ के हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, साइंस के हैं, नेचुरल साइंस के हैं, सोशल साइंस के हैं या बिजनेस बैकग्राउंड के, आप एलिजिबल हैं कि आप यूनाइटेड स्टेट्स का फुल ब्राइट स्कॉलरशिप 2025 हासिल कर सकते हैं। सिर्फ एक एरिया जिसके अंदर आप एलिजिबल नहीं हैं वो क्लिनिकल मेडिसिन है। क्लिनिकल मेडिसिन के अंदर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप 2025 अवेलेबल नहीं है। बाकी तमाम जो डिसिप्लिन्स हैं, साइकोलॉजी, मीडिया, कम्युनिकेशन स्टडीज़, कंप्यूटर साइंसेज, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, फिर एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स, फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, अकाउंट्स रिलेटेड, तमाम लोग जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तमाम डिसिप्लिन्स वो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स प्रोग्राम की सबसे पहले बात करेंगे। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पाकिस्तानियों के लिए ये है कि उनके पास कम से कम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। आपके पास बीएस की डिग्री मौजूद होनी चाहिए, या आपके पास अगर पुरानी स्कीम ऑफ स्टडीज़ के हवाले से बात करें तो एमए या एमएससी जो हम 16 ईयर्स का करते थे उनके पास कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम्स दिए हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर डिग्री, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये याद रखिएगा, अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। और जो अभी डिग्री अवेट कर रहे हैं वो वेट करें 2026 की स्कॉलरशिप के लिए। ये स्कॉलरशिप हर साल अनाउंस की जाती है और पिछले तकरीबन 15-16 साल से पाकिस्तान इसके अंदर और अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान से एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। अभी यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान की तरफ से 150 स्कॉलरशिप्स विल बी गिवन टू पाकिस्तानीज। 150 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो आपके पास कंप्लीटेड डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स या बीएस की, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स या बैचलर्स ऑफ साइंस की। तो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। पीएचडी के लिए आपके पास एमएस या एमफिल की कंप्लीटेड डिग्री होनी चाहिए, रिजल्ट वेटिंग ना हो या आपका थीसिस जो है वो अभी बकाया ना हो सबमिट होने से। तो पीएचडी के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीटेड डिग्री ऑफ एमएस एमफिल है
اور ماسٹرز پروگرام کے لیے اگر آپ وہاں پر جا کے ایم ایس ایم فل، وہ وہاں پہ ماسٹرز پروگرام کہتے ہیں، اس کے لیے کمپلیٹڈ ڈگری آف بی ایس یا ماسٹرز جو پرانی سٹریم کا تھا وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ دوسری ایلیجیبلٹی سب سے امپورٹنٹ، آپ کا جو گریجویٹ ریکارڈ اسیسمنٹ ٹیسٹ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، جی آر ای جس کو ہم کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک جی آر ای ٹیسٹ نہیں دیا تو فوری طور پہ دے لیں۔ جی آر ای ٹیسٹ ڈیلی اویلیبل ہے، اور جی آر ای کے لیے آپ ہوم بیسڈ ٹیسٹ کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ فاسٹ ہے، اگر آپ کے پاس ریکارڈنگ ڈیوائس موجود ہے یعنی آن لائن ویب کیم موجود ہے، اور آپ کے پاس ایک اچھا ہیڈ فون مائکرو فون موجود ہے، تو آپ گھر بیٹھے بھی جی آر ای کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ منیمم ایکسیپٹنس جو ہے وہ 145 سکور کی ان ایچ ڈائمنشن ہے۔ دو اس کے اندر سٹریمز ہیں، ایک وربل ٹیسٹ ہے اور دوسرا کوانٹیٹیٹیو۔ وربل اور کوانٹیٹیٹیو دونوں ٹیسٹس کے اندر آپ کو 145 سکورز 145 منیمم سکورز اچیو کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جو اس کا ٹیسٹ ریکارڈ ملے گا وہ آپ نے اٹیچ کرنا ہوتا ہے اپلیکیشن میں۔ تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کو ایلیجیبلٹی کے لیے چاہیے وہ آپ کا ٹوفل ٹیسٹ ہے۔ 80 سکورز منیمم ہے، آپ نے 80 سکورز جو ہیں وہ اس کے اندر آپ نے حاصل کرنے ہیں۔ لیکن ٹوفل کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایٹ دی ٹائم آف اپلائنگ فار دس اسکالرشپ آپ نے اسی وقت ٹوفل کا ٹیسٹ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے۔ انٹرویو تک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹوفل کو کلیئر کر سکیں، تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا۔ آپ پاکستانی نیشنل ہونے چاہیے، آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی سی این آئی سی ہونا چاہیے۔ پاسپورٹ اتنا ضروری نہیں ہے، سٹارٹ میں آپ سی این آئی سی سے اپنی اپلیکیشن فل اپ کر سکتے ہیں، لیٹر آن اگلی سٹیج پہ ظاہر ہے جب آپ کا ایکسیپٹنس کے قریب جائے گا تو آپ نے پاسپورٹ جو ہے وہ جمع کروانا ہوتا ہے اور پاسپورٹ آپ نے سبمٹ کروانا ہوتا ہے۔ ریفرنسز آپ کو چاہیے، آپ کے جو ٹیچرز رہے ہیں، آپ کے جو پروفیسرز رہے ہیں، ان سے آپ ریکویسٹ کر کے، تو ریفرنس لیٹر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ڈیورنگ اپلیکیشن ریفرنس کا ایک پیج اوپن ہوتا ہے، وہاں پر آپ اپنے جن لوگوں کو آپ اپنا ریفری مقرر کرتے ہیں ان کی ڈیٹیلز انکلوڈ کرتے ہیں، اور وہ لیٹر جو ہے وہ آپ کے ان ریفرنسز کو ای میل ہو جاتا ہے، اینڈ دے آر گوئنگ ٹو پرووائڈ ریفرنس آن لائن۔ پیپر بیس بھی وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ ایشوز ہیں کہ اگر پیپر بیس وہ کریں گے تو اس کو بائی پوسٹ امریکن امبیسی کو بھیجنا پڑے گا، یو ایس ای ایف پی کے آفس بھیجنا پڑے گا، اور اگر وہ خدا نہ خواستہ آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کے لیے پرابلمز ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آن لائن ہی آپ کا جو ریفری ہے وہ آن لائن ہی ریفرنس لیٹر کو وہ فل اپ کر دے اور ان کو بھیج دے۔ ان ایلیجیبلٹی کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یو ایس امبیسی پاکستان، یو ایس ای ایف پی کے کسی بھی امپلائی کے آپ ریلیٹیو نہ ہوں، یا آپ کے فادر، آپ کے مدر، آپ کے سبلنگز میں سے کوئی بھی یو ایس ای ایف پی کا یا یو ایس امبیسی کا امپلائی نہ ہو۔ دوسری ان ایلیجیبلٹی یہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی بھی پرماننٹ ریزیڈنٹ نہ ہو یا نیشنلٹی ہولڈر نہ ہو یو ایس اے کا، یونائٹڈ اسٹیٹس کا۔ تیسرا ان ایلیجیبلٹی یہ ہے کہ تھرو آؤٹ دا پروسیس آپ کو پاکستان میں ہی موجود رہنا ہے۔ آپ کسی بھی یعنی آپ یو ایس اے جا کے رہائش اختیار کریں گے تو آپ ان ایلیجیبل ہو جائیں گے، یا کسی اور ملک میں جا کے آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ ان ایلیجیبل ہو جائیں گے۔ پی ایچ ڈی اور پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے جو ڈاکٹریٹ پروگرام ہے اس کے لیے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کے اندر ایک اور ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کے پاس اپنا ایک پرپوزل ہونا چاہیے کہ آن وچ دے آر گوئنگ ٹو پرسیو فار دیئر تھیسز۔
ان کا ٹاپک کیا ہے اور اس کا پرپوزل ان کے پاس ایز پر دا اسٹینڈرڈ رولز جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ نیکسٹ چیز جو آپ کو ریکوائرڈ ہے وہ ایک اچھی سی وی ہے کہ آپ کے پاس آپ کی سی وی موجود ہو، اور کور لیٹر آپ نے بنا کے رکھنا ہے کہ ہاؤ اٹ از بینیفیشیل فار یو ایس اے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ والی فیلوشپ جو ہے یہ ایکسچینج پروگرام ہے جو انیبل کرتا ہے اور ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ پاکستان اور امریکن جو لوگ ہیں، شہری ہیں، وہ آپس میں قریب آ سکے اور ان کے تعلقات مضبوط بن سکیں۔ فائنینشیل کوریج کے متعلق آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اسکالرشپ کے لیے آپ کو 4 آنے نہیں چاہیے۔ آپ کا ویزا، آپ کی ٹکٹ، آپ کا وہاں پہ رہنے کا خرچہ، آپ کی یونیورسٹی کی ٹیوشن فیس، یہ سب کچھ اس اسکالرشپ کے اندر کورڈ ہے۔ آپ کو کچھ بھی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر رہنے کے لیے ایک ہینڈسم اماؤنٹ اس حساب سے کہ جو کہ گریجویٹ اسٹوڈنٹ کو ایکسپینسز کے لیے چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ فری فرام دس ایشو کہ اس کو فائنانسز ارینج کرنے ہیں، وہ یکسوئی کے ساتھ اپنی تعلیم کو پرسیو کر سکے، وہ ایک سٹائپنڈ بھی ماہانہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر آپ کو اپنے فائنانسز کو کور کرنے کے لیے لیکچرز مل جاتے ہیں جو آپ ڈیلیور کر کے بھی اپنے اخراجات پورے کر سکتے ہیں۔ تو آج سے ہی آپ اپنے ڈاکومنٹس کو تیار کرنا شروع کر دیں۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہم نے آپ کو ڈاکومنٹس بتائے ہیں وہ آپ نے اکٹھے کرنے ہیں، اور اس کے بعد usefp.org کی ویب سائٹ پہ جانا ہے۔ لیفٹ کالم پہ لکھا ہوگا کہ کون سی اسکالرشپ سٹریم میں آپ اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ نے گریجویٹ پروگرام پہ کلک کریں گے۔ جب آپ گریجویٹ پروگرام پہ کلک کریں گے تو نیچے آپ کے پاس ایک ٹیب کھل جائے گی جدھر ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی پروگرام لکھا ہوگا، آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ USEFP کی فل برائٹ اسکالرشپ 2025 فار ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی پروگرام کے پیج پہ چلے جائیں گے۔ وہاں پہ اپلائی کا بٹن ہوگا۔ آپ اس سے پہلے جتنے بھی فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز ہیں وہ FAQ کے انڈر ٹیب کے انڈر آپ کلک کر کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپلائی کے اوپر کلک کریں اور اپنی تمام انفارمیشن آن لائن ہی اس کے اوپر فل اپ کریں۔ یہ یاد رکھیے گا کوئی پیپر بیسڈ اپلیکیشن نہیں ہے، سارا پروسیجر آن لائن ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، ہم آپ کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کریں گے۔ ان اسکالرشپس کے حصول کے لیے آپ کو کسی بھی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے مینٹورز کی ہیلپ لیں، آپ ہماری ہیلپ لیں اور خود اپلائی کریں فل برائٹ اسکالرشپ 2025 کے لیے۔ مزید پروگرام کے لیے، مزید انفارمیشن کے لیے، مزید اسکالرشپس کی ڈیٹیلز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے اور وہ اس قابل بنیں کہ اپنے پیسے کو بچائیں جو پیسہ انہوں نے ایجنٹس پہ ضائع کرنا ہے۔ تھینک یو۔